السلام علیکم۔ آج کا قصہ آپ لوگوں کو پورا سننا چاہیے، کیونکہ آج کے قصے سے جو آپ کو سبق ملے گا وہ شاید ہی پہلے قصے سے ملا ہوگا۔ آج کا قصہ میں ایک شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ چارہ نہیں ہے کوئی دعا کے سوا، چارہ نہیں ہے کوئی دعا کے سوا، سنتا نہیں ہے کوئی خدا کے سوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ایک جلیل القدر اور بہت بڑے نبی اور رسول گزرے ہیں۔ انہیں کلیم اللہ کہا جاتا تھا، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ کلیم اللہ یعنی جو اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کلیم اللہ۔ ایک دن آپ کوئی طور پہ جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، تو راستے میں آپ کو ایک عورت ملی، کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ روزانہ کوئی طور پہ جاتے، اللہ سے بات کرتے، میں کئی سالوں سے باز ہوں، بے اولاد ہوں، آپ اللہ سے میرے لیے درخواست کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک چاند سا بیٹا دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ دعا، تمہاری یہ درخواست ضرور اللہ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جاتے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، تو اسی بیچ میں آپ اس عورت کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، وہ عورت کئی سالوں سے بانجھ ہے، بے اولاد ہے، یا اللہ وہ بہت پریشان ہے، تو آپ اس کو ایک بیٹا عطا کر دیجئے، اسے ایک چاند سا بیٹا دے دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ جاؤ کہہ دو اس عورت سے کہ اسے بیٹا نہیں ہوگا، اس کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے، یعنی اسے اولاد ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، تو جب واپس لوٹے تو وہ عورت وہی جگہ پہ کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی، ضرورت مند تھی، تو وہ بیچاری وہیں کھڑے ہو کر انتظار کر رہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، بے صبری سے کہنے لگی کہ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، تمہاری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، تمہاری مقدر میں بیٹے کا سکھ نہیں ہے، یعنی تمہیں اللہ کبھی اولاد نہیں دے گا۔ اب وہ عورت یہ سن کے رونے لگی۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، اب وہ کیا کر سکتی؟ اللہ کا حکم ہے، تو باتیں وہیں ختم ہو گئی۔ بہرحال وہ روتے روتے چلی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے کام سے چلے گئے۔ کچھ سال بعد، یعنی 1.5-2 سال بعد، پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ عورت ملی۔ اب اس کے گود میں ایک چاند سا بیٹا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی یا موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو کہا تھا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، میرے مقدر میں اولاد کا سکھ نہیں ہے، پر دیکھو میرے پاس تو ایک چاند سا بیٹا ہو گیا، میرے پاس تو اولاد پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد دے دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، حیران، اللہ نے تو فرمایا تو اسے اولاد نہیں ہوگی، تو اسے اولاد کیسے ہو گئی؟ کیونکہ اولاد کا دینا نہ دینا، رزق کا دینا نہ دینا، یہ تو سب اللہ، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، اور دوسرے دن جب آپ کوئی طور پہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس دن جب میں نے اس عورت کا ذکر کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ بے اولاد رہے گی، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تو کل وہ عورت ملی تھی اور اس کے گود میں ایک چاند سا بیٹا تھا۔ تو اللہ، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے، موت دینا، زندگی دینا، رزق دینا نہ دینا، اولاد دینے نہ دینا، تو جب اللہ تو نے مجھ سے منع کر دیا تو اسے اولاد کیسے ہو گئی؟ تو اللہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، ایک کام کروں، ایک کٹورا اور ایک چھری لے کے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک چھری اور کٹورا لاتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس کٹورے میں مجھے انسان کا خون لا کے دو۔ اللہ کا حکم تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا خون مانگ رہا ہے، تو آپ لوگ مجھے خون دو۔ یہ بات سن کر ان کے قوم والے سب گھبرا گئے۔ اب آپ جس کے پاس جاتے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا یا بھاگ جاتا۔ اب جانور کا خون ہوتا تو الگ بات تھی، اب ڈائریکٹ انسان کا خون کیسے دیں گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام ہر ایک بندہ حکم سنانے لگے، پھر بھی ان کے قوم کا کوئی بھی انسان اللہ کی راہ میں خون دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، نا امید ہو گئے،
अब वो वापस कोई तूर पर लौटने लगे ताकि वो अल्लाह को अपनी नाकामी बयां कर सके कि अल्लाह पाक कोई भी खून देने को तैयार नहीं है। जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में आपको एक दरवेश दिखा, एक फ़कीर मिला। आपने सोचा कि लाओ सबसे पूछ ले, तो इस फ़कीर से, इस दरवेश से भी पूछ लें ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। अब मूसा अलैहि सलाम उस फ़कीर के पास गए। उस फ़कीर से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान का खून मांग रहा है। वो फ़कीर बहुत खुश हो गया, कहने लगा मूसा अलैहि सलाम से, क्या अल्लाह मेरा खून मांग रहा है? मूसा अलैहि सलाम कहा कि हाँ। तो कहने लगा कहाँ का खून मांग रहे? तो वो कहने लगे मूसा अलैहि सलाम कि अल्लाह ने ये तो नहीं बताया कहाँ का खून मांग रहे। उन्होंने कहा कि बस इंसान का खून ला के दो। अब वो फ़कीर ने क्या किया, छुरी लिया, आपने इस हाथ को मारा और खून निकाला, उस कटोरी में रखा, मूसा अलैहि सलाम को दिया। अब मूसा अलैहि सलाम उस खून को लेके जाने लगे तो उसने आवाज़ दिया फिर से, कहने लगा मूसा अलैहि सलाम वापस आइए, हो सकता है मेरे अल्लाह ने इस हाथ का खून मांगा हो। अब उसने दूसरे भी हाथ का खून, हाथ काट के उसका खून निकाल के दे दिया। और फिर मूसा अलैहि सलाम जाने लगे। उसने फिर आवाज़ दिया कि मूसा अलैहि सलाम वापस आइए, हो सकता है अल्लाह ने मेरे इस पैर का खून मांगा हो। अब उसने उस पैर पे छुरी मार के उसको भी खून निकाल के उस कटोरी में दे दिया। फिर मूसा अलैहि सलाम जाने लगे। उसने फिर आवाज़ दे के बुलाया कि वापस आइए, हो सकता है कि मेरे उल्टे पैर का मांग रहे हो खून। उसने उल्टे पैर पे छुरी मारा, उसका भी खून निकाला। ऐसे करते हुए उसने अपनी पूरी बदन का खून निकाल कर उस कटोरी में रख दिया। अब मूसा अलैहि सलाम वो खून लेकर कोई तूर पर गए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किए और उनको सारा वाक़या सुनाए। या अल्लाह, मेरे कौम के कोई भी इंसान आपके राह में खून देने को तैयार नहीं था। फिर मैं बहुत मायूस होकर टूर पे लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दरवेश मिला, एक तेरा नेक बंदा मिला, और जब मैं उसे तेरा हुक्म सुनाया तो वो खुश होकर मुझे अपने पूरे जिस्म का एक एक कतरा खून का निकाल के दे दिया। अल्लाह फरमाने लगा, ए मूसा, उस दिन यह औरत जब तुम्हारे पास से मायूस होकर रोते रोते गई तो वो अपने घर नहीं गई, मेरे इसी दरवेश के पास गई और इससे दरख्वास्त की, और इसने मेरे सामने दुआओं के लिए हाथ उठाया और रो रो कर मेरे सामने कहने लगा कि अल्लाह, इस बंदी को एक चांद सा बेटा दे दे। तो मैंने उसकी दुआ सुन के उसे एक चांद सा बेटा दे दिया। नहीं बताओ मूसा, मैं कैसे उसकी दुआ को रद्द कर सकता हूँ जो मेरे एक हुक्म पर अपने बदन का एक एक कतरा खून दे सकता है। तो ये बात मूसा अलैहि सलाम भी समझ गए। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं कि अगर वो अल्लाह के सामने हाथ उठा ले तो अल्लाह कभी उसके हाथ खाली नहीं जाने देते, अल्लाह कभी उनकी दुआ रद्द नहीं करते। तो अल्लाह हम सबको कुर्बानी देने के लिए और औलिया इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।